آج کل کے مادی دور میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال ہی ہے جی. 90% گھروں میں جھگڑے جو ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں. شادی کرنے کا شوق تو ہے مردوں کو، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا. پھر دیکھیں عورتوں میں غیرت ہوتی ہے، ان کی اس تکلیف کا اندازہ کبھی مرد لگا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے نہ دیکھیں. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا اپنا مرد نہ کمائے اور وہ کسی اور مرد کی کمائی اسے کھانی پڑے، خواہ وہ اس کا اپنا بھائی ہو، خواہ اس کا دیور ہو، یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو. اس عورت کی جو تمکنت ہے نا، اس کی جو اکڑ ہے وہ مر جاتی ہے، کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتی ہے نا. تو اسی لیے اکثر گھروں میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہو جائے، ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے، کسی کا مرد معذور ہو گیا ہے، کوئی اور ایشو ہو گیا اس کے ساتھ، پھر تو ظاہر معاشرے کی ذمہ داری ہے، قریبی رشتہ داروں کا کام ہے اسے ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن ایک ہٹا کٹا مرد ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے عادت پڑ گئی ہے کہ اس نے لوگوں سے لے کے کھانا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسی عورتیں بیچاری وہ تو ایک مسکینوں والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، یا پھر بالکل مسکین ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ روزانہ اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں، اور پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے. اب رہا وہ کیسز جس میں عورتوں کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. ہمارے اس سوشل میڈیا کی نوست کی وجہ سے اور ٹی وی ڈراموں کی نوست کی وجہ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں کہ خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اس کے لیے پھر گاڈ اورینٹڈ ہونا، فکر آخرت ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر تو آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مادیت کے اس فتنے سے باہر نکل سکتا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت خرچے کتنے بڑھ چکے ہیں، یعنی وہ خرچے اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. بچے جس طرح جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں اسمارٹ فون چاہیے ہمیں. اپنا باپ نے بے شک 10-12 ہزار روپے والا فون رکھا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں ہمیں تو چاہیے اتنے لاکھ والا. دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہی خرچہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. انٹرنیٹ کا کنیکشن ہر گھر کی بیسک نیڈ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو کے کس لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. قناعت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. صابن کی ٹکیا ایک جیسی نہیں یوز کرتے ہیں، وہ بھی ہر بندے نے اپنا لادا صابن رکھا ہوا ہے، شیمپو لادا ہے، بعض تو ٹوتھ پیسٹ بھی کہتے ہیں میں نے یہ والا نہیں یہ یوز کرنا ہے. تو خرچے تو ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں. قناعت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. کیا بیوی فوت ہونے کے بعد مرد کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ بالکل جعلی مسئلہ ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کوئی نامحرم نہیں ہوتی. نامحرم کیوں ہو جانی ہے؟ اس سے زیادہ تو محرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو، نامحرم کہاں سے ہو جاتی ہے؟ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وضو کرتے وقت پاؤں کو ہاتھ لگا کر نہیں دھو سکتا، تو کیا شاور کا استعمال کر سکتا ہوں؟ جی ایسے ہی کرنا چاہیے. بلکہ یہ جو واش روم کے اندر لوٹے والی ٹوٹی ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے اس کام کے لیے کہ آپ وہاں جا کے پاؤں دھو لیں. بالکل ٹھیک ہے، مسلم شاور بھی یوز کر سکتے ہیں. کیا ساس محرم رشتہ ہے؟ جی ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتا ہے رشتہ. ایون اگر طلاق بھی ہو جائے بعد میں تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محرم ہے. داماد اس گھر میں رہ سکتا ہے. کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ بیوی کو اپنے گھر لے کر دے؟ جی دے سکتا ہے تو ضرور دے. اور اگر غریب ہو، غریب آدمی کی تو دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت بھی. یقین کریں پورا دن غریب لوگ مزدوری کرتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. میں کل بھی اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار ان بیچاروں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد والعیاذ باللہ تعالیٰ. باقی اللہ کا معاملہ ہے، یعنی بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے جی انسان کو، سیدھی سی بات ہے. کیا نکاح متع جائز ہے؟ بالکل جی حرام ہے. یہ نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے. بالکل نکاح متع اور نکاح مسیار دونوں ہی غلط ہیں. اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر وضو کر کے شوز پہنے ہو دوبارہ وضو کرنا پڑے تو شوز پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان شوز سمیت ہی نماز پڑھے نا. بالکل کر سکتے ہیں، فوجی اسی طریقے سے کرتے ہیں. نبی الاسلام نے بھی جوتیوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے، بشرطے کہ پھر جوتیاں ناپاک نہ ہو. اور ویسے جوتیاں ناپاک بھی نہیں ہوتی، زمین کے ساتھ ان کا تیمم ہو جاتا ہے. کیا ہم قربانی کی کھال بیچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بیچ سکتے. نہ کسائی کو دے سکتے ہیں معاوضے کے عوض. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے.
کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی جائز ہے. نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ تو روایت کمزور ہے، ابو داؤد والی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے. اہل تشیع تو خصی جانور کی قربانی جائز نہیں سمجھتے. اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ائمہ ہیں جو جانور کو خصی کرنے کو عیب شمار کرتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. لیکن میں نے اس پہ پھر اپنا ایک رجوع ریکارڈ کروایا تھا کچھ سال پہلے، خصی جانور کی قربانی کرنا. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی رائے کو بہتر قرار دیا ہے. ویسے تو حنفیوں کے نزدیک بھی ہے، جائز ہے، باقیوں کے نزدیک بھی، لیکن ہم بغیر دلیل کے نہیں نا بات کرتے، خالی فتوے تو نہیں. تو مولانا اسحاق صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی جو مجھے کلک کر گئی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیب گنوائے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، جن کی بنیاد پہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ لنگڑا ہونا ہے، کان کٹا ہونا ہے، سینگ ٹوٹا ہونا ہے اور لاغر ہونا ہے. اس میں خصی کا ذکر کوئی نہیں ہے. اگرچہ خصی کسی جانور کو کرنا اس جانور کا عیب تو ہے، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ عیب ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے گوشت کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرے، بلکہ اس کو بہتر کرتا ہے. تو یہ اسے صحت مند بنانے کے لیے یہ عیب ہے جو اس کی دوسری خوبی میں اضافہ کرتا ہے، وہ والی خوبی جو قربانی کے جانور کے لیے ریکوائرڈ ہے. لہٰذا خصی جانور کا ہونا وہ عیب نہیں جس کی بنیاد پہ آپ قربانی نہ کریں. لیکن پھر بھی یہ رائے موجود ہے. میں تو کافی سالوں سے بغیر خصی جانوری کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کرے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں. اہل تشیع قائل نہیں ہے. اور یہاں اہل سنت کے ہاں بھی جو اہل حدیث سے ایک فرقہ نکلا ہے جماعت المسلمین والے، وہ بھی میرا خیال ہے قائل نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوتے تو ان سے پوچھتے کتنے ہو جی عثمان صاحب. عثمان بھائی آپ بھی تکفیری خارجی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس عثمان بھائی مرتد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ہماری حکومت آئی سب سے پہلے عثمان بھائی کا گلا کاٹیں گے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں. وہ بھی خصی جانور دی قربانی دے قائل نہیں قائل. ٹھیک ہو گیا، تصدیق ہو گئی. کیا میزان بینک میں رقم رکھوا کر اس پر پروفٹ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جب اسلامک بینکنگ ہے تو یقیناً ان کی پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم جائز ہی سمجھتے ہیں. کیا قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب والی شرط تو یہ اجتہاداً انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ تو زکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہے. قربانی کے لیے بس قربانی کا جانور خریدنے کی سکت ہونا، ورنہ صاحب نصاب تو آج کل اگر آپ سونے کا ریٹ دیکھیں اس سے اعتبار سے تو 18-20 لاکھ روپے بنتا ہے. کیا مقروض شخص قربانی دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں، فیکٹری آنرز، پھر تو قربانی کوئی بھی نہیں دے گا. مقروض کس قسم کا مقروض ہے؟ زیادہ تر لوگ تو کمیٹیاں ڈال کے قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ بھی تو مقروض ہی ہوتا ہے. اگر آپ قرض آسانی سے اتار سکتے ہیں تو ضرور قربانی دیں. قربانی ایسی سنت ہے جو نبی اسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، اور اتنی محبوب سنت ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے جو حجۃ الوداع کیا ہے اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے، 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے. صحیح مسلم کی حدیث 2950، 63 اونٹ خود حضور نے کیے، اور جو باقی 37 تھے وہ حضرت علی کو کہا کہ تم کرو. 100 اونٹ نہر کیے منا کے میدان کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر. اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی، 100 بوٹیاں لی، اور ایک بڑی دیگ بنائی گئی. اور پھر حضرت علی نے اور نبی الاسلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کو تناول کیا. وہ حدیث تو پوری گھومتی حضرت علی اور نبی الاسلام کے گرد ہے، کیونکہ وہ امام محمد باقر ملنے کے لیے آئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ مجھے حضور کے حج کا طریقہ سکھائیں، جس میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر ان کے سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے ان سے محبت کا اظہار کیا کہ تو میرے نبی کا بیٹا ہے، میں تجھے ساری وہ حدیث سناتا ہوں جو ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، وہ یمن سے حضرت علی لے کے آئے تھے. 63 کیے اپنے ہاتھوں سے، یعنی آپ کا اشارہ تھا کہ میری عمر اب 63 سال ہی ہے، اگلے سال تو آپ کو نصیب نہیں ہوا، آپ نے پوری زندگی کے اونٹ ایک ہی دفعہ کر دیے. اگر قربانی عید کی نماز سے پہلے دی ہو تو نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے گوشت کے لیے کی. اللہ کے لیے تب ہوگی جب آپ کریں گے
عید کی نماز کے بعد. اور یہاں عید کی نماز سے مراد اس بندے کا عید پڑھنا نہیں ہے. پورے شہر میں کہیں ایک جگہ عید ہو گئی ہے نا, آپ نے عید پڑھی ہے نہیں پڑھی, آپ اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں, عید سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایون کوئی عید کی نماز نہیں بھی پڑھتا تب بھی وہ قربانی دے سکتا ہے, لیکن دے گا اس وقت جب شہر میں کسی ایک مسجد میں عید کی نماز ہو جائے. زہر کی نماز نہ پڑھی ہو اور مسجد جائیں اور عصر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے زہر کی نیت کر لیں یا عصر کی؟ دونوں طریقے درست ہیں, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنے کے لیے امام کے پیچھے آپ زہر کی نیت کر لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں. سود کی رقم اگر انسان خود استعمال نہ کرے اور اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے تو ٹھیک ہے؟ نہیں جی, بالکل غلط ہے, کیونکہ سود لے رہے ہیں نا آپ, گناہ تو ہے, بالکل غلط ہے. اس طرح لوگ کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا قسط کو لیٹ کرنا ہے, میں سود پڑے گا نہیں. آپ اس شرط کے ساتھ ایگری کیے ہیں, اس سسٹم کا حصہ بنے, غلط ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح نان مسلم کو تو ہم ہی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. دھروو راٹھی نے جو کچھ کیا, میرے علاوہ کسی کی ویڈیو آئی ہے؟ اس کے بعد یہ بھی مارمری ایمینول پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا, اس نے 5 اعتراضات اسلام پہ کیے ہیں, تو میری جواب ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے. ایتھیزم پہ بے شمار ویڈیوز ہیں. آپ ہمیں مشن سے نہیں ہٹا سکتے. یہ ہے کہ میں غیر مسلمان دے مگر لا کے تو میں انہوں نچن دیا تھے, نہ انہوں میں نہیں چڈنا, یہ میری ٹاپ پرائرٹی نے. اللہ کے نزدیک بھی دیکھیں, اللہ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, کافروں سے بھی بدتر ہیں. جو اسلام کی صفوں میں گھس کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا, ان کے خلاف جہاد کرنا زیادہ ضروری ہے. تو نان مسلم کے خلاف تو ہے ہی 8-10 ٹاپک ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں نا, ٹوٹل 8-10 ٹاپک ہیں جو اس نے مختلف ویڈیوز میں کور کیے ہیں, دیٹس آل. کتنی وہ نئی باتیں کر لے گا. وہی اعتراضات ہیں جو شروع سے اسلام پہ ہو رہے ہیں اور شروع سے مسلمان اس کا جواب دے رہے ہیں. کوئی نئی چیز سامنے نہیں آنی. تو اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے, ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے, میں نے جواب دیا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بت ہے, اس پہ میری پوری ویڈیو آئی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ, اور میں نے بتایا مسلمانوں نے تو جعلی کعبہ بھی انڈیا میں بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک وڈیرے نے اونٹ کو, لو جی وڈیرا صاحب وڈیرا تو مار گیا آلریڈی. مدارس میں خاص طور پر بریلوی دیوبندی دورہ حدیث کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, قرآن کا علم بالکل نہیں ہوتا, پلیز کوئی طریقہ علاج بتا. کوئی طریقہ علاج نہیں ہے جی, یہ بیونڈ ریپیئر ہے. دیکھیں زید چیپا بھائی جو اسلام 360 والے ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کراچی میں اور وہ ارب پتی بندہ ہے. میں نہیں اس کو جانتا, انہوں نے مجھے بتایا. وہ کبھی ان کو ملنے گئے کسی کام کے سلسلے میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کہنے لگے کہ کراچی میں کئی مدارس کو وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, لاکھوں روپے مہینے کا دیتے ہیں. کراچی میں تو ایک سیٹ کئی مدرسے چلا رہا ہے. کراچی تو سمجھ لیں ملک کی پوری اکانومی چلا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے انجینئر صاحب کی جب ویڈیو سنی نا, تو مجھے ایک آئیڈیا کلک ہوا, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں مدارس میں جاؤں جن کو میں پیسہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے کسی حافظ کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دینی جب تک کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہ کر لے. 1 سال یہ بھی پڑھا دینا اسے, اور صرف اسی حافظ کو ڈگری دیں جو قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ فتوے دے, یہ فوراً اس طرف چل پڑ دیں گے, ترجمہ کریں گے تو فتوے دینا شروع کر دیں گے اور پاسے ٹور پہن دینے. فضائل اعمال ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا, قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال پہ زیادہ بہتر کتاب ہے نا, کیونکہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا. قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, تو زیادہ بہتر کتاب کون سی ہوئی جسے ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ نہ ہوتے ہو؟ لوزامو, یہ رزلٹ نکل رہا ہے اس میں سے. تمہارے مولویوں کی کتابیں ایسی ہیں کہ انہیں ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہ ہو, اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے. اور قرآن کی آیات کی تحریف کر کے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے, بلعام بن باورا والی میری ویڈیو دیکھ لیں. تو وہ مدارس میں گئے, انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ, اور میں کہا اڈے کو سادہ کام ہے یہ, مان گئے ان کے. وہ جن جن مدرسوں میں گئے انہوں نے کہا آندہ آپ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا ہم سے. انہوں نے کہا کہ ساڑھی تسی روزی روٹی تو لت مارن لگے ہو, کیونکہ یہ حقیقت بات ہے, لوگوں نے بھی صرف حفظ ہی کرانا ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے بندے بخشوانے ہیں 8-10. ان کی بلا سے کہ اس کو قرآن کے حلال کا حلال ہونا، حرام کا حرام ہونا پتا ہو نہ پتا ہو، حالانکہ انہیں پتا نہیں یہ سارے فضائل اس حافظ کے لیے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر عامل بھی ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں جس مدرسے میں بھی گیا، انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ خطرناک کھیل نہ آپ کھیلیں، لوگ حفظ کروانا چھوڑ دیں گے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کہاں خراب ہے. قرآن کی تعلیمات کون نہیں عام ہونے دے رہا؟ یہ لوگ خود ہیں. باقی اپنے سارے معاملات جو ہے نا وہ اپنی نیٹو لینگویج میں پڑھائیں گے. درس نظامی میں قرآن کو بھی کور کرواتے ہیں اپنی پرانی تفسیروں کی روشنی میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پیشن کے ساتھ تو نہیں جیسے ڈاکٹر سرار صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی بھی بدلے، پتہ چلے واقعی خدا مجھ سے ہم کلام ہے. ایک لٹریچر کی بک کے طور پہ پڑھیں تو وہ تو آپ کو امریکہ میں بھی کئی یہودی بھی ملیں گے جو اسلامیات کے پروفیسر ہیں، عقیدے میں یہودی ہیں، تو قرآن کو ایسے بک پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہدایت لینے کے لیے نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے.